الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کیا کہ تو آدم کی اولاد کو اور آدم کو بہکانے میں پوری کوشش کر، اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف طاقتیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف پاورز گرانٹ کی اور عطا کی۔ اس کا بھی قرآن میں بہت ذکر ہے۔ وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی آور اینیمی، ہم اپنے دشمن کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دشمن کیا ہے جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں تو 4 باتیں ذکر ہیں، آیت نمبر 63 سے آگے لے کے۔ اس سے پہلے ایک بڑی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ our enemy is hidden، ہمارا دشمن ایک ایسی ڈائمینشن سے ہم پر حملہ کرتا ہے جس میں ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے دشمن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ وہ انویزیبل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ خون میں داخل ہو جاتا ہے آپ کے، اور خون میں داخل ہو کے انسان کی نفسیات اور اس کے پرسیپشن میں ایک تھاٹ بن کے انسان کو وسوسہ دیتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ اس کے پاس وسوسے کی طاقت ہے۔ یہ وسپر کر سکتا ہے، یہ کسی تھاٹ کو پاپ کر سکتا ہے آپ کے اندر، اور وہ آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ وہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا وہ ایک ابلیسی خیال ہے، اللہ کہ قرآن ہی سورہ حج میں فرماتا ہے کہ انسان کے پاس اگر علم ہوگا تو وہ کہے گا انہ الحق، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ابلیس کی طرف سے۔ ورنہ وہ جو انسان کو وسوسہ دیتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ اس نے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا جو ہمارے والدین ہیں جو جنت میں تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے اس وسوسے سے ڈال کے اس نے ان کو وہ پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس پھل کو مت کھانا، اور اس کے بعد ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے آگے واضح ہو گئی، قرآن کہتا ہے، اور اس نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ القاء بھی کرتا ہے، وہی بھی کرتا ہے، مختلف سیغوں سے، عربی کے مختلف سیغوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وسپرنگ کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرانے کی کوشش کی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، شیطان انسان کے اندر القاء کرتا ہے، یعنی اپنی تھاٹ ڈالتا ہے، اور جس کے دل میں مرض ہوگا، شک کا یا شہوت کا، اٹس ایدر ڈاؤٹ اور ڈیزائر، جو انسان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ یا شک میں ہوگا یا علم نہیں ہوگا یا کسی چیز سے مجہول ہوگا، جاہل ہوگا، اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کا ڈالا ہوا جو پرسیپشنل تھاٹ ہے، جو القاء ہے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، وہ فتنہ بن جائے گا ان کے لیے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق کا، گناہوں کا، شہوت پرستی کا، ڈیزائرز کا، ڈاؤٹس کا، شک کا۔ اسی وسپرنگ کو، اسی پرسیپشنل تھاٹ کو جو وہ انسان کے اندر ڈالتا ہے، تخیلات اور سوچے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان وحی کرتا ہے، وہ وحی کرتا ہے انسان کے اندر اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کی طرف جو اس کے فرینڈز ہیں، جو اس کے دوست ہیں، لیجادلہم، تاکہ وہ ان کو آپس میں لڑوا دے۔ تو ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کہ کبھی کبھی ہم لوگ اس تھاٹ میں آ جاتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیوائن میسج آیا یا مجھے کوئی ایسی خیالی تھاٹ آ گئی ہے جو ڈیوائن ہے، جو اللہ کی طرف سے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اچھا خیال تو دیتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتے ہیں انسان کے دل میں کہ اچھا کیا برا کیا، لیکن جب تک وہ تھاٹ جو آپ کے اندر انووک ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت سے میچ نہیں کرے گا، ہم نہیں جان سکتے کہ یہ شیطان یا ابلیس کی وسپرنگ ہے، اس کا وسوسہ ہے، اس کا تخیل ہے، آپ کے اندر خیال ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک نیک پاک بشارت ہے کہ اب تم اس طرح کرو، اب تم اس طریقے سے کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں جن طاقتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے جب اس نے انکار کیا حکم کا، پھر اس نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے دے، اللہ نے اسے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں۔
بصوت، صوت عربی میں کہتے ہیں آواز کو، وائس، کہ تو اس سے ان کو بہکا سکتا ہے۔ شیطان کی آواز کس طرح کی ہے، کن مختلف طریقوں سے اس کی آواز سے وہ انسان کے عقیدے کو، اس کے افکار کو، اس کے اقوال کو گورن کر رہا ہوتا ہے، اس کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک مانگتا ہے، یہ ایک علیحدہ درس مانگتا ہے کہ ہم جانیں کہ شیطان کی آوازیں کون کون سی ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں ضرور آئیڈینٹیفائی کرانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کان اور آنکھ، سننے اور دیکھنے، ویژن اینڈ ہیئرنگ، اس کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرایا قرآن کے اندر کہ یہ اتنے امپورٹنٹ سورس ہیں ان پٹ کے، انفارمیشن کے، نالج کے، علم کے، کہ اس کے اوپر آدمی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہارے پاس علم، نالج، عقیدہ، کوئی بھی ایسا فریم ورک نہیں تھا جس سے تم صحیح اور غلط کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے۔ ماں کے پیٹ سے تم کو سیکھ کے لیے آئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، کہ تم اس سے ان پٹ لوگے اپنا ایک نالج کا فریم بلڈ کرنے کے لیے، جس کی بیس پہ لعلکم تشکرون، تم شکر کرو۔ انہی سے دیکھ کے تم نے رب کو پہچاننا ہے اور انہی سے تم نے جو ہے پھر عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر وہی جماعت جائے گی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی پارٹی، ایک بڑا گروپ، ایک بڑا گروہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ضرور ضرور لے کے جاؤں گا، قد کے سیگے کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے، لقد بولا ہے بلکہ آگے سے، لام بھی لگایا، قد بھی لگایا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہوں گے مگر گہرائی نہیں ہوگی، تھاٹ نہیں ہوگی، ڈیپتھ نہیں ہوگی، سوچ نہیں ہوگی، فقہ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہوں گی مگر وہ نہیں دیکھیں گے جو اللہ نے ان کو دیکھنے کو کہا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہوں گے مگر اس سے وہ نہیں سنیں گے جو سننے کی چیزیں ہیں۔ جب انسان اپنے کان کو استعمال نہیں کرتا شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، مگر اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک اور طاقت بھی ہے جو میں نے اس کو دی ہے، کہ یہ بیوٹیفائی کر دیتا ہے ایک بہت ہی غلیظ، ایک بہت ہی گندے کانسیپٹ کو۔ ایک باطل کو حق بنا کے پیش کرنا یہ ابلیس کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور یہ بات اس نے اللہ کو کہی بھی تھی۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے، کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اللہ پہ ایسی بات کی۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ ہی اللہ ظالم ہے، اللہ تو انسان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں مزین کروں گا، زینا یزین تزیین، یہ عربی زبان کے اندر بیوٹیفائی کرنے کو کہتے ہیں، خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں دنیا ان کو خوبصورت بنا کے دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میں برباد کر دوں گا، سب کے سب کو میں پھسلا دوں گا اپنی جگہ پہ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ ایک قوم کے بارے میں ذکر آیا قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر، جہاں پہ اس قوم کو اللہ نے عذاب دیا، آگے علت بھی بیان کر دی، ریزن بھی بتا دیا وہاں پہ اللہ نے کیوں ان کو برباد کیا، کیونکہ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے بیوٹیفائی کر کے ان کے عمل کو ان کو اچھا دکھا دیا۔ Before I move on to the next one، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں کہ سب سے بڑے لوزرز کون ہیں، سب سے بڑے خسارہ پانے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ ایکشنز کر رہے ہوں گے، بڑے عمل کر رہے ہوں گے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کیا کر رہے ہوں گے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بڑے پرفیکٹ ہیں، صنع، وہ بڑے زبردست ہیں، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باطل ہیں، یہی جہنم کے اندر جائیں گے جو اپنے عملوں کو اچھا سمجھتا ہے۔ اصل میں ہر عمل ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس اس سے میچ کر جائے، ورنہ وہ باطل ہے اور وہ شیطانی فعل ہے۔ یہ ہماری زندگی میں بیوٹیفائی کرتا ہے، اور آج ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے اور حق کو باطل سمجھ لیا ہے، اور علم والا ہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ اور قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آج ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں پتا، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نحوی صرفی تراکیب بھی نہیں سمجھتے، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ گرامر کیا ہوتی ہے، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں کرائیٹیریاز بنائے ہوئے ہیں حق اور باطل کے۔ شیطان کے پاس ایک اور طاقت بھی ہے جو یہ اکثر کام کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے اس لیے یہ اس کی طاقت بھی بن جاتا ہے، کہ یہ دشمنی، لڑائی جھگڑا، دو سورسز کے بیچ کے اندر بغض، کینہ، فساد پیدا کرنے میں بڑا ایکسپرٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان کے پاس دو ٹولز ہیں،
ایک گیمبلنگ کا ذکر کیا ہے اس آیت میں اللہ نے، جوئے کا، خمر کا ذکر کیا ہے، شراب کا. خمر سے مراد نشہ آور چیز ہے، وہ شراب بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اور ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو کے ایک ایسا کام کر جاتا ہے جو خلاف شریعت بھی ہوتا ہے اور خلاف تہذیب بھی ہوتا ہے، خلاف اخلاق بھی ہوتا ہے، خلاف آداب بھی ہوتا ہے. اٹ از اگینسٹ دی مورل ایٹیکیٹس آف ہیومن ایگزسٹنس. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے بیچ میں بغض اور عداوت ہو، دشمنی ہو. اسی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کہ شیطان کے قدموں کے اوپر تو چلنا ہی نہیں ہے تم نے، وہ تو حکم تمہیں فحاشی اور منکر کاموں کا دیتا ہے. تو ہمیں یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان نے اس دنیا کو کہا تھا کہ میں مزین کروں گا. مزین کس سے کرے گا؟ عورت سے کرے گا. مزین کس سے کرے گا؟ ڈرگز کے ساتھ کرے گا. مزین کس سے کرے گا؟ مال کی دولت سے کرے گا. مزین کس کے ساتھ کرے گا؟ ان چیزوں میں انسان کا دماغ اور اس کے مائنڈ سیٹ اور پرسیپشن کو لے کے جائے گا جس سے وہ اللہ کو بھول جائے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ فرماتے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے ان کو بلا دیا اللہ کی یاد کو. اسی طریقے سے ایک اور عربی کے سیکھے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی طرح کی حرکتوں کو بیان کیا. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب ہو گیا. استحوذ غالب ہو گیا ان کے اوپر. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور بلا دیا اس نے اللہ کے ذکر. مومن کیا ہوتا ہے؟ تھنکر کیا ہوتا ہے؟ محسن کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی آیت کو ہمیشہ مانتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے اور اللہ کی یاد میں ہی انسان آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے، شیطان مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے. امام احمد ابن حنبل فوت ہونے والے تھے، اہل سنت والجماعت کے ایک مایہ ناز امام مانے جاتے ہیں جنہوں نے حق کا دفاع کیا اپنے وقت. آخری وقتوں میں شیطان ان کے پاس آیا. ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ وہ ان کے پاس برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. نزاع کے اس عالم کے اندر جب روح ان کی آگے پیچھے باہر نکل رہی تھی تو انہوں نے کہا لا بعد، ابھی نہیں، تھوڑا سا دور ہو. تو عبداللہ کو یہاں گمان ہوا کہ اتنی بڑی سنت کی خدمت کرنے والا میرا باپ، ایک عالم دین، امت کا ایک امام، یہ موت سے گھبرا گئے. تو احمد ابن حنبل نے اس وقت جواب دیا. انہوں نے کہا ابا جی کیا ہوا، آپ ڈر گئے؟ احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، شیطان جو ہے اس ٹائم پہ انگلیوں کو دانتوں سے پیس کے کہہ رہا ہے کہ تم بچ گئے مجھ سے احمد، تم بچ گئے. تو وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، میری جنگ تجھ سے ابھی بھی جاری ہے، جب تک میری روح میرے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑتی میں اور تو مقابلے کے اندر ہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے اب بتائیں گے، کیونکہ ہم نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے کہ شیطان اور آدم اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ساتھ. پھر ہم نے اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے کہ شیطان کی طاقتیں کون کون سی تھیں، جیسے کہ اس کے اندر وسوسے کی طاقت ہے، القاء کی طاقت ہے، وحی کی طاقت ہے، انسان کے اندر پرسیپشنل تھاٹ بنانے کی عادت ہے، ان کو غصہ دلانے کی عادت ہے. کسی نے پوچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ تو کس حالت کے اندر انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے غضب الہوا، خواہشات. جب انسان بہت زیادہ حریص ہوتا ہے کسی دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کا اور جب غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پہ بہت قابض ہو جاتا ہے. پھر یہ چھپ کے بھی دیکھ لیتا ہے، پھر یہ خون میں بھی داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان کے اندر فحاشی کے کاموں کو پروموٹ کراتا ہے. یہ ساری طاقتوں کے بعد بھی اللہ نے کہا تھا قرآن کے اندر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے پھر بھی ایسے ہوں گے ابلیس جن پہ تو غالب نہیں ہو سکتا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک جگہ اس نے خود کہہ دیا، اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ تو سب کو گمراہ کر سکتا ہے. اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں اللہ ان کو نہیں گمراہ کر سکوں گا جو خالص ہوں گے. تو ہم اخلاص پر بھی بات کریں گے. اور اب ہم آدم علیہ السلام کا وہ ذکر کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام جنت کے اندر خوشحالی سے رہتے تھے اور اس نے انسان کو آ کے پہلا وسفر، پہلا تھاٹ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.